جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں قوم عاد کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ کہا تھا اختتام میں کہ اسی قصے کو اور تمام واقعات کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آج قوم عاد کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ خواتین و حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا ذکر کرتے اور کبھی عذاب الہی سے ڈراتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑیں۔ خواتین و حضرات، تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کم و بیش 50 برس یا شاید اس سے کچھ زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ اس کے نتیجے میں 40,000 لوگ، خواتین و حضرات 40,000 لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین و حضرات دعا قبول کی اور قوم عاد پر عذاب کا آغاز ہو گیا۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ ان کے ٹھنڈے شفاف پانی سے لبریز چشمے اور آبشاریں خشک ہونا شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز شاداب کھیت سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں تھا۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے جو پھل تھے اور اناج تھے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئے اور پھر بالکل ختم ہو گئے۔ پوری قوم خشکحالی کا شکار ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت خراب کر دی۔ چنانچہ خواتین و حضرات، ان کے سرداروں نے اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا، مشورے کرنا شروع کر دیے کہ اب کریں تو کریں کیا۔ یہ بات خواتین و حضرات بڑی حیران کن ہے کہ جب پچھلی قوموں پر کوئی مشکل آ پڑتی تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، یعنی کہ خواتین و حضرات کافر قوم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول ان کی طرف بھیجے جاتے تو ان کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا۔ خواتین و حضرات، قوم عاد کے سرداروں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے چند افراد کو بیت اللہ جا کر اللہ کے سامنے فریاد کر کے قوم پر جو عذاب آ رہا تھا اس کو ختم کرنے کی التجا کی جائے۔ چنانچہ 72 افراد کا ایک وفد بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے سردار نے وفد کی خوب خدمت کی اور 1 ماہ تک اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے، وہ اپنی عیش و عشرت کی محافل میں ہی محو رہے اور بھول گئے کہ وہ کس غرض سے آئے تھے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد آ گیا، جس پر وفد بیت اللہ گیا اور بارش کی دعا مانگنا شروع ہو گیا۔ اب خواتین و حضرات تھوڑی دیر بعد ہی وقت گزرا تو کالے بادل آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی دعا کی قبولیت کا لمحہ آ چکا ہے اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اب خشک سالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ادھر قوم نے بھی خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ اب ہم پہ عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں: اور عاد کے لوگ تو نہایت سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے یہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں، خواتین و حضرات 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں بکھرے ہوئے دیکھتے سو گویا وہ گری ہوئی کھجوریں ہوں۔ تو تم کیا کسی کو بچا ہوا دیکھا تم نے؟ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور ہر کسی کے پاس گئی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، غاروں کے اندر، گھروں میں، محلات میں، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔
خواتین حضرات، قرآن کریم نے قوم عاد کی نافرمانی اور ان کے غلط رویوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کی قوم میں ہم نے ہود کو بھیجا اور ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، تو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے، میرے پروردگار کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے یہاں بھیجا۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہ گیروں کا مذاق اڑاتے ہو، مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ کیا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو، میرے رب میرے پروردگار سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ خواتین و حضرات، آج کے اس واقعے سے یہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کا راستہ ہم اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔